السلام علیکم ناظرین، آج کے اس ویلاگ میں ہمارے بحث کا موضوع جو ہے وہ دو ایشوز ہیں جس پہ ہم بات کریں گے۔ ایک تو جو HBO کو انٹرویو دیا ہے وزیر اعظم صاحب نے، اس میں جو خواتین کے مختصر لباس کے حوالے سے جو ریپ کا جو واقعات ہیں بڑھ رہے ہیں اس حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، اور امریکی فوجیوں کو CIA کو اڈے نہ دینے کے حوالے سے بھی بات کی ہے، اور جو چائنا میں مسلمانوں پہ مظالم ہو رہے ہیں ان پہ اتنا نہیں بولا ڈیٹیل میں جتنا کہ انہوں نے کشمیر اور فلسطین کا معاملہ اٹھایا۔ تو یہ ایک تو یہ معاملہ ہے جو ان کا انٹرویو ہے، ان ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں۔ دوسرا اہم موضوع جو ہے وہ پینٹاگن کا اعلان ہے کہ افغانستان کے اندر جو طالبان ہیں اور داعش، انہوں نے 30 کے قریب اضلاع پہ قبضہ کر لیا ہے، اور ابھی امریکی فوجی موجود ہیں۔ تو پینٹاگن نے کہا ہے کہ ایسی سچویشن میں جب بیٹل فیلڈ میں طالبان آگے بڑھ رہے ہیں تو جو ان کا انخلاء ہے اس کی انہوں نے جو ستمبر تک مکمل انخلاء کی ڈیڈ لائن دی تھی، کہا ہے کہ وہ برقرار ہے، لیکن اس میں انہوں نے کہا ہے کہ تاخیر ہو سکتی ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب نے جو بات کہی ہے اس پہ سوشل میڈیا پہ ڈسکشن ہو رہا ہے، اور ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ جو ہے وہ وزیر اعظم کے حق میں ہے کہ انہوں نے صحیح بات کی ہے، جبکہ کچھ خواتین اور سول سوسائٹی کی جانب سے وزیر اعظم پہ تنقید بھی کی جا رہی ہے، اور ریپ اپولوجسٹ سلیکٹڈ PM کے نام سے ایک جو ٹویٹر ٹرینڈ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ 16,500 ٹویٹ اس میں آئی ہیں یہ ویڈیو ریکارڈ کرتے وقت، اور جو پرائم منسٹر کے حق میں چل رہا ہے اور PM کے نام سے ٹرینڈ ہے، اس میں 44,000 کے قریب جو ہے وہ ٹویٹ ہو چکی ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو اصل مسئلہ ہے اس میں ہم لوگ اگر کسی کو چاہتے ہیں تو اس کی ہر غلط بات کو بھی صحیح مانتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ اپروچ جو ہے ہمیں ترک کرنی ہوگی اور میرٹ پہ چیزوں کو دیکھنا چاہیے ہوگا۔ اب وزیر اعظم صاحب نے کہا کیا؟ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جو خواتین یہ مختصر لباس پہنتی ہیں تو اس سے جو ہمارا معاشرہ ہے اس پہ مرد جو ہے وہ اس پہ اس کا اثر ہوتا ہے، وہ متوجہ ہوتا ہے، اور یہ ریپ کا سبب بنتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ کوئی روبوٹ جو ہے وہ نہیں ہوگا، لیکن پاکستانی جو معاشرہ ہے جس کو مشرقی معاشرے کا نام دیا جاتا ہے، کہ وہ عورت کو اس حال میں دیکھ کے یا چھوٹے لباس میں دیکھ کے متوجہ ہوتا ہے۔ اس پہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ٹویٹر ٹرینڈ چل رہے ہیں، ایک حق میں ایک مخالفت میں۔ جو مخالفت میں ٹرینڈ چل رہا ہے اس میں خدیجہ نامی ایک خاتون ہے، انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو خواتین کے خلاف تشدد ہے، ہراسانی ہے، جنسی استحصال ہے، یا جو ان کو ہراساں کیا جاتا ہے، وہ اس کی وجہ مختصر لباس نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا ایک تجربہ شیئر کیا کہ کعبۃ اللہ میں جب وہ 11 سال کی تھیں، اپنی فیملی کے ساتھ گئی تھیں حج کے لیے یا عمرے کے لیے، تو اس وقت وہ طواف کر رہی تھیں، اور ایک شخص جو ہے جس کے پاس جو بیگ تھا گلے میں لٹکا ہوا، اس پہ پاکستانی جھنڈا شائع ہوا تھا، تو اس سے اس نے سمجھا، یہ اخذ کیا نتیجہ کہ یہ پاکستانی ہے، اور وہ ان کو کعبے میں طواف کے دوران بھی جنسی ہوس کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ تو ان کا آرگیومنٹ یہ ہے بیسیکلی کہ لباس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے، اور بہت ساری خواتین نے یہ ایشو ریز کیا ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے، بجائے اس کے کہ آپ خواتین کیا پہنتی ہیں، کیا حجاب پہنتی خواتین، جو ان کی بھی کچھ ویڈیوز ایسی وائرل ہیں کہ ان کے ساتھ راہ چلتے، موٹر سائیکل پہ چلتے اوباش لڑکے جو ہے ان کو چھیڑتے ہیں۔ اسکول جانے والی طالبات جو ہیں وہ بیچاری، انہوں نے حجاب پہنا ہوتا ہے، نقاب بھی ہوتا ہے، ان کو بھی تنگ کیا جاتا ہے۔ تو ابھی ریسنٹلی یہ لاہور کا جو مدرسہ ہے بہت بڑا، اس کا جو مفتی صاحب ہیں، انہوں نے ایک بچے کے ساتھ جو ہے وہ جنسی زیادتی کی ہے، اور اگلے دن قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ جی میں نشے میں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، اور 2 سال پرانی ویڈیو ہے۔ جب اس کو پولیس نے پکڑ لیا چھترول کی، تو وہی آدمی ادھر بیان حلفی لکھ کے دیا ہے کہ جی ہاں میں نے یہ جان بوجھ کے کیا تھا، ان کو ایگزام میں پاس کرنے کے حوالے۔ کیا معیار ہے یار! 70 سالہ بندہ، اتنی بڑی داڑھی، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے، قرآن ہاتھ میں اٹھا کے کہتا ہے کہ یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سا ٹھیکیداری ہے
کہ مقصد اس طرح کا جو ہے وہ واقعات کیا کون سے مدرسے میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی؟ کیا وہاں پر جو ہے وہ کیا لڑکے ننگے پھرتے ہیں؟ تو مقصد یہ عجیب بات ہے اس طرح کا پرائم منسٹر کی لیول کے آدمی کو سوچ سمجھ کے اس طرح کا بیان دینا، جس نے ساری زندگی، اور اس نے پوچھا بھی انٹرویور نے کہ آپ نے تو ساری زندگی پلے بوائے والی زندگی گزاری، مغرب میں رہے پڑھے، آکسفورڈ کے آپ جو ہے وہ گریجویٹ ہو، تو آپ اس طرح کی باتیں کیسے کر رہے ہو؟ آپ کے ادھر بچے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی جو سابقہ بیگم تھی وہ کس طرح لباس میں چل رہی تھی؟ تو بہرحال یہ عجیب ایک سلسلہ ہے۔ تو صرف جو ہے اس لیے نہیں کہ عمران خان جو ہے وہ ہم ان کو مانتے ہیں یا اس کی پارٹی سے ہیں تو ان کی ہر غلط بات کو بھی ہم انڈورس کریں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انٹرویور نے جب عمران خان نے اسلامو فوبیا کی بات کی کہ مغرب سمجھتا نہیں ہے اور پاکستان میں ڈیفرنٹ معاشرہ ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ چائنا میں جو اگر ہیں مسلمان ان کے اوپر جو مظالم ہو رہے ہیں، یہ سوال بھی ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم چائنا کے ساتھ اس ایشو پہ بند کمرے میں بات کرتے ہیں، اور چائنا پاکستان کی بڑی مدد کرتا ہے، ہمیں مالی معاونت کرتا ہے، تمام ایشوز میں مشکل میں وہ بیل آؤٹ کرتا ہے۔ تو انٹرویور نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ کہ وہ آپ کو پیسے دیتا ہے، اس لیے آپ وہاں پہ ہونے والے مسلمانوں پہ جو انسانیت سوز مظالم ہیں اس کے اوپر تبھی آپ بات نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا نہیں وہ ہم بند کمرے میں بات کرتے ہیں۔ تو ساتھ میں انہوں نے کہا کہ فلسطین اور کشمیر کی بات بھی کی کہ بھلا یہ جو چائنیز مسلم پہ ہونے والے مظالم مغرب کو صرف کیوں نظر آتے ہیں، کشمیر میں اور فلسطین میں ہونے والے مظالم کیوں نظر نہیں آتے مغرب کو؟ یہ انہوں نے سوال اٹھایا۔ تو پھر جب ان کو گھیرا تو پھر کہتا ہے کہ نہیں یہ تو ہمارے اپنے سرحد کے معاملات ہیں، وہ ایشوز ہیں، اس لیے ہم اٹھاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ چائنا بھی تو آپ کے قریب سرحدی ملک ہے، تو وہاں پر جو مظالم ہو رہے ہیں اس پہ کیوں نہیں پروٹیسٹ ہوتا؟ تو اینی وے بہرحال انٹرویو میں وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ کافی چیزوں کا اطمینان بخش جواب نہیں دے پائے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف کہ جس میں تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں پر طالبان اور داعش نے مل کے جو ہے وہ 30 اضلاع پہ قبضہ کیا ہے، اور کئی جگہوں سے فوجی بختر بند گاڑیاں جو ہے اور ملٹری ایکوپمنٹ ویپن سمیت وردیوں میں جو ہے افغان فورسز کے جو لوگ ہیں وہ جوائن کر رہے ہیں طالبان کی فورسز کو اور داعش کی فورسز کو۔ تو یہ بڑی خوفناک اطلاعات ہیں، اور ایسی اطلاعات کی وجہ سے ہی جو ہے وہ یہ خدشہ پیدا کیا جا رہا تھا، یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ جیسے ہی افغانستان سے امریکی افواج، نیٹو افواج کا انخلا مکمل ہوگا تو طالبان جو ہے شاید کابل پہ بھی کنٹرول کر لیں۔ حالانکہ افغان گورنمنٹ اس بات کو ڈینائی کرتی ہے، لیکن جو ابھی دیکھ رہے ہیں ویڈیوز وائرل ہیں، جو جس طرح سے چیزیں آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ یا اطلاعات آ رہی ہیں، اس کے بعد پینٹاگون نے یہ کہا کہ طالبان کی جو بڑھتی ہوئی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے بعد شاید ہمیں جو وڈرال ہے اس کو سلو کرنا پڑے، لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ہماری ڈیڈ لائن ہے مکمل انخلا کی سپتمبر کی وہ برقرار ہے۔ یعنی کہ یہ فی الحال ایسا جو ہے وہ بیان فی الحال دیا ہے جس میں بظاہر ایسا لگتا نہیں ہے، کوئی کلیئر اعلان نہیں ہے کہ کیا وہ واقعی رکیں گے یا نہیں جائیں گے، بل لگ تو ایسے رہا ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ 50% جو امریکی اور اتحادی افواج ہیں ان کا انخلا مکمل ہو چکا ہے، تو باقی تھوڑے رہ گئے ہیں تقریباً 20-25 ہزار، تو وہ ابھی اس سے بھی کم، بلکہ تو وہ اب ان کی جو ہے واپسی کے لیے معاملہ چل رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کتنے سلو ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی میں عمران خان صاحب نے واشنگٹن پوسٹ میں بھی آرٹیکل لکھا، اس سے پہلے بھی انٹرویو دیا، اور ابھی اس انٹرویو میں بھی انہوں نے HBO کا انٹرویو جو پہلے ہی پیر کو نشر ہوا، اور اس سے پہلے وہ انہوں نے ایک کلپ چلایا تھا اس کا، جس میں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ CIA کے جو ڈائریکٹر آئے تھے یا مانگ رہے ہیں کہ پاکستان میں فیسلٹیز دیں، گراؤنڈ فیسلٹیز، تاکہ یہاں سے بیٹھ کے وہ افغانستان میں طالبان اور داعش کے خلاف یا جو ٹیررسٹ ہیں ان کے خلاف کارروائی کر سکیں۔ تو اس پہ عمران خان نے واضح کیا ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال ہونے نہیں دے گا، بلکہ اب اس میں بھی تھوڑی دیکھنے والی بات ہے کہ افغان گورنمنٹ الزام لگاتی رہی ہے، ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، پھر اس پہ جو فارن آفس کی وضاحت بھی آئی، اور اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں پر گورنمنٹ فورسز ہیں اس کے خلاف پاکستان کی سرزمین ان آفیشلی استعمال ہو رہی ہے، لیکن جو وہاں دہشت گرد ہیں ان کے خلاف جو ہے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین استعمال ہونے نہیں دی جائے گی۔
تو یہ بھی عجیب سی بات ہے۔ ایک طرف جو ہے وزیر خزانہ نے قومی اسمبلی میں کہا کہ ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے امریکہ کے ساتھ معاملات طے ہو رہے ہیں تو وہ آئی ایم ایف سے پیسے مل جائیں گے۔ اب کون سے معاملات طے ہو رہے ہیں؟ جب آپ یہ واقعی اس طرح کی بات ہے کہ اڈے نہیں دیں گے تو پھر کون سے معاملات ہو رہے ہیں جو طے ہو رہے ہیں کہ جس سے آئی ایم ایف قسط ریلیز کرے گی؟ تو یہ دوگلا پن جو ہے گورنمنٹ کے مختلف اہلکاروں کے اسٹیٹمنٹس کی وجہ سے یہ کنفیوژن پیدا کر رہا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اپریل میں سی آئی اے کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ آئے تھے، آرمی چیف صاحب سے ملے اور ان سے کہا تھا کہ ہمیں یہ فیسلٹیز دیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ پرائم منسٹر سے ملیں، تو انہوں نے کہا کہ پولیٹیشین سے ملنا ان کے دائرہ کار میں نہیں آتا۔ پھر انہوں نے ان کو کہا کہ آپ ٹیلی فون پہ بات کر لیں، اس سے بھی انہوں نے معذرت کر لی تھی۔ انہوں نے آرمی چیف کے متھے ڈالا کہ بابا یہ آپ ہی کام کریں اور آپ اپنے پرائم منسٹر کو بتائیں۔ تو اب دیکھتے ہیں، آنے والے دن بڑے کروشل ہیں، کیونکہ جس طریقے سے امریکہ گھیرا کر رہا ہے، گھیراؤ بڑھا رہا ہے چائنا کے خلاف یورپ کو ملا کے ساتھ، تو یہ بھی بہت بڑا، اس پہ کبھی الگ سے پروگرام کریں گے۔ لیکن جو خطے کے حالات ہیں وہ بڑے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ افغانستان میں خانہ جنگی صاف نظر آ رہی ہے، اور اگر اس کو نہ روکا گیا تو ایک نئی جنگ کا شکار ہم ہوں گے، جس کے آگ کے شعلوں سے پاکستان بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں۔ ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔